ٹرین کرتے ہیں اور اس کو گلوبل سپلائی چین کے اندر کیسے کنیکٹ کر کے ان کو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی اقوام کے لیے، قوموں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جب بھی امجد صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ مختلف کیپیسٹیز میں انہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو، این جی او کے سیکٹر میں ہو، اب آفیشیل کیبنٹ کی پوزیشن میں بھی آئے ہیں، تو جب بھی میرا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، تو اس کا فوکس اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رہتا تھا۔ اب وہ اپرچونٹی کو ایک ٹینجیبل انداز میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا۔ کوشش یہی ہے کہ اکراس ہاریزنٹلی بلوچستان کے طول و عرض میں جا کر گوادر سے ابو سغیر تک جہاں جہاں ممکن ہو پک کیا جائے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، بچیوں کو، اور ان کو یہ ٹریننگ کی اپرچونٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے مفید شہری کے طور پر سامنے آ سکے۔ اس میں میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی، جو میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ بھی کہتا آ رہا ہوں، کہ ابھی بھی جو ہمارے ریکوائرڈ سٹینڈرڈز ہیں شاید اس کے مطابق ہم وہ امپارٹ نہیں کر رہے ہیں ٹریننگز۔ جی سی سی کنٹریز میں، یورپ میں، چائنا میں ایک بہت زیادہ یورپ میں ضرورت موجود ہے ورک فورس کی، لیکن وہ ڈیفائنڈ ورک فورس ہے۔ وہ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے کہ اب وہ را مین پاور جس طرح ہم 60 کی دہائیوں میں یا 50 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں مختلف ممالک میں بیچتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت مفید ریمیٹانس کے صورت میں ہمیں اور ہماری معیشت کو سہارا دیا ہے، آنے والے دنوں میں مستقبل میں شاید اس کی پاسبلٹی کم ہو۔ اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ وہ تمام جو لوگ ہیں، تمام ممالک ہیں، وہ ہمیں لینے کو تیار ہیں۔ آج بھی پرائرٹی وہاں پر پاکستان ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، امارات ہو، کویت ہو، مختلف ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن میں مجھے ریئلائز ہوا ہے یا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ان کی پہلی پرائرٹی آج بھی پاکستان ہے کہ وہیں سے ورک فورس لی جائے۔ لیکن اس ورک فورس کی جو ان کی اپنی اکانومی جس پیس پہ چل رہی ہے، اس کے مطابق اگر اس میں مطابقت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توجہ انڈونیشیا کی جانب چلی جائے گی، انڈیا کی جانب چلی جائے گی، بنگلہ دیش کی جانب چلی جائے گی، مختلف ممالک کی طرف وہ چلے جائیں گے۔ یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ ہم نے خود اس کی تیاری کرنی ہے، خود ہی اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور وہ ڈرائیو جو ہے نا، وہ حکومت کی سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر کے انیشیٹیوز میں، ان سب کو کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کا جہاں تک کردار ہوگا، انشاءاللہ آپ کو میں فور فرنٹ پہ نظر آؤں گا۔ جتنی بھی ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو ہم انہانس کریں گے۔ 8 فروری کے بعد ہمارا یہ سٹنٹ انشاءاللہ جب ریٹائرمنٹ پہ ہم جائیں گے، نئی حکومت انشاءاللہ آئے گی، تو بھی کسی نہ کسی حوالے سے اسی معاشرے میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا، اور اس کردار کو انشاءاللہ بلوچستان کے مفاد میں، بلوچستان کے لوگوں کے مفاد میں ہم بھرپور انداز میں استعمال کریں گے۔ ضروری نہیں کہ انسان حکومت کے کسی منصب پہ ہو تو وہ کام کرے۔ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک کاز ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آج کوئٹہ میں یہاں بیٹھ کے یہ پوری کی پوری ٹیم جس انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے، اس کے نتائج شاید بہت جلد لوگوں کو نظر نہ آئیں، چند ماہ یا سال اور 2 لگیں گے اس میں، لیکن جب آئیں گے تو لانگ لاسٹنگ ہوں گے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ واپس اپنے نسل کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے، ان کی ہیلتھ میں انویسٹ کریں گے۔ کسی ایک فرد کو ہنرمند بنا دینے سے اس فرد کے حد تک وہ اثرات رہتے نہیں ہیں، وہ ایکسپینڈ ہو کر خاندان میں جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، پورے کے پورے معاشرے میں اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سافٹ سوشل ریولیوشن کی جانب ایک انیشیٹو ہے۔ اس میں، اس سوشل انجینئرنگ میں اپنا اپنا کردار ایز این ایجنٹ، ہم سارے چھوٹے چھوٹے سوشل انجینئرنگ کے ایجنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بھرپور انداز میں اس کا رول اپنا پلے کرنا چاہیے، اور آگے بھی امید کرتا ہوں
کے مشاورت کے ساتھ، سول سوسائٹی کی گائیڈنس کے ساتھ، انپٹ کے ساتھ، جہاں جہاں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کا کردار ہوگا اس اینڈ رزلٹ کو ریئلائز کرنے میں، آپ ہمیں شانہ بہ شانہ پائیں گے اپنے. تھینک یو سو مچ.